ایبٹ آباد کی سرسبز پہاڑیوں اور دیودار کے درختوں والی وادی میں جہاں ہوائے سکون کی باتیں سناتی ہے، ایک خاتون ڈاکٹر کی زندگی امیدوں، محنت اور خدمت کا عظیم سفر تھی۔ ڈاکٹر وردہ مشتاق جو DHQ میں کام کرتی تھی، ان کی پیدائش اٹک کے ایک سادہ گھرانے میں ہوئی، جہاں والد محمد مشتاق جو پاکستانی فضائیہ کے ریٹائرڈ ملازم تھے، انہوں نے اپنی پوری جمع پونجی اور خوابوں کو بیٹی کی تعلیم پر قربان کر دیا۔ اٹک سے ایبٹ آباد شفٹ ہو کر انہوں نے وردہ کو نجی میڈیکل کالج میں داخلہ دلایا اور 2017 میں وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن گئی۔ شادی ہوئی، شوہر کوریا میں نوکری کرتا تھا، 2 بچے ہوئے اور زندگی ایک مستحکم اور خوشحال راہ پر چل رہی تھی۔ مگر 2023 میں جب ڈاکٹر وردہ دبئی جانے والی تھی تو انہوں نے اپنے قیمتی زیورات، تقریباً 67 تولہ سونا، بچپن کی قریبی اور قابل اعتماد سہیلی ردا جدون کے پاس امانت رکھوائے۔ یہ اعتماد تھا برسوں کی دوستی کا جو تحریری دستاویز پر مبنی تھا۔ وردہ دبئی روانہ ہو گئی، جہاں ان کی مصروف زندگی چلتی رہی۔ 2 سال بعد 2025 میں جب وہ پاکستان واپس آیا اور زیورات واپس مانگا تو ردا نے ٹال مٹول شروع کر دی۔ حقیقت یہ تھی کہ ردا کے خاندان کا کاروبار جو کپڑے کی تجارت کا تھا، نقصان میں ڈوب چکا تھا۔ اس نے وردہ کا سونا بینک میں گروی رکھ کر 50 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا۔ مطالبہ بڑھا تو خوف بڑھا اور خوف نے ایک شیطانی منصوبہ بندی کو جنم دیا۔ 4 دسمبر 2025 کو دوپہر 11 بجے ڈاکٹر وردہ اسپتال کی ڈیوٹی ختم کر کے نکل رہی تھی۔ ردا کا فون آیا، اس نے کہا کہ آپ کے زیورات واپس کرنے ہیں۔ ردا اسے اسپتال لینے گئی۔ وردہ بغیر کسی شک کے ردا کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ CCTV فوٹیج نے یہ لمحہ کیپچر کیا۔ گاڑی جناح آباد کی طرف مڑی جہاں ردا کا زیر تعمیر گھر تھا۔ وہاں پہلے سے 3 مرد انتظار کر رہے تھے، ندیم زیب، اورنگزیب جو ردا کے شوہر نوید وحید کے کاروباری ملازم تھے، اور پرویز جو اس کے شوہر کا رشتہ دار تھا۔ دروازہ کھلا، جب ڈاکٹر وردہ اندر گئی تو ردا نے انہیں ان 3 آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ وردہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جب تک اسے کچھ سمجھ آتا، درندوں نے اسے پکڑ لیا۔ بس 10 سے 15 منٹ لگے۔ پندہ ڈالا گیا، گلا دبایا گیا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جب وہ مر گئی تو لاش کو اسی گاڑی میں لاد کر لڑی بنوٹا کے گھنے جنگل میں لے جایا گیا، گڑھا کھودا گیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ پورا واقعہ 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ میں مکمل ہو گیا۔ شام ڈلے، وردہ گھر نہ لوٹی تو والد محمد مشتاق کی تشویش بڑھ گئی۔ انہوں نے بیٹی کو فون کیا، موبائل بند جا رہا تھا۔ پھر ردا کو کال کی تو اس نے کہا کہ وہ میرے پاس آئی تھی، زیورات لے کر چلی گئی۔ والد کی پریشانی بڑھتی گئی اور 5 دسمبر کو رات 8 بجے سے پہلے تانا کینٹ میں اغوا کا مقدمہ درج کروایا گیا۔ ابتدائی طور پر پولیس کی رد عمل میں تاخیر ہوئی، جس پر بعد میں تنقید ہوئی اور SHO کو معطل کر دیا گیا۔ مگر DPO نے فوری طور پر تفتیش شروع کی۔ 100 سے زائد چاپے مارے گئے، 35 مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ ہوئی۔ CCTV فوٹیج، موبائل ریکارڈز اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے شواہد اکٹھے کیے گئے۔ ردا اور اس کے شوہر نوید سے تفتیش ہوئی، جو شروع میں انکار کرتے رہے، مگر جلدی ایک ملازم ندیم گھبرا کر ٹوٹ گیا اور اعتراف کر بیٹھا۔ 8 دسمبر 2025 کو ملزم کی نشاندہی پر پولیس جنگل پہنچی۔ 6 گھنٹے کی محنت کے بعد مٹی ہٹائی تو سفید شال میں لپٹی وردہ کی لاش برآمد ہوئی۔ والد کو جب بیٹی کی موت کا پتہ چلا تو وہ غم سے نڈال ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے، میرے پاس کچھ نہیں بچا، میرا سب کچھ لٹ گیا۔ پوسٹ مارٹم سے تصدیق ہوئی کہ موت 72 گھنٹے پہلے ہوئی تھی۔ رپورٹ نے تصدیق کی کہ موت دم گھٹنے اور تشدد سے ہوئی، جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ پولیس نے ردا جدون، اس کے شوہر نوید وحید، ندیم زیب اور پرویز کو گرفتار کیا۔ مرکزی ملزم ابھی تک فرار ہے، مگر پولیس چاپے مار رہی ہے۔ جرم میں استعمال ہونے والی دونوں گاڑیاں برآمد ہوئی۔ سونے سے متعلق اسٹامپ پیپر اور دستاویزات ضبط ہوئی۔ ڈاکٹر وردہ کی نماز جنازہ رحمت آباد قبرستان میں ہوئی۔ ہزاروں لوگوں نے اسے کندھا دیا اور تدفین ہوئی۔ ڈاکٹر وردہ کے والد کا کہنا ہے کہ قاتلوں کو فوری تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، مگر روتے ہوئے وہ ساتھ میں یہ بھی کہنے لگے کہ اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا، میرا سب کچھ لٹ چکا۔ اس دردناک کہانی کا سبق یہی ہے کہ ذاتی تعلقات پر مکمل انحصار کبھی کبھی آپ کو خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔